السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، محمد کی جس دل میں حرمت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں حرمت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قیمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ سامعین محترم، ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا، وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ کیونکہ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے، اور اسی لیے مومن اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے اپنے نبی کی سیرت کو جانے، تاکہ وہ اسی راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں شروع سے لے کر آخر تک انبیاء اور مرسلین کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے قلب کو قوت اور سکون عطا کریں، یعنی ان واقعات سے تمہارے قلوب کو سکون اور اطمینان کا درجہ حاصل ہو اور تمہارے دل ایمان پر قائم اور ثابت ہو جائیں اور حق بات تم پر واضح ہو جائے، اور ان کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ بلکہ اگر ہم غور کریں، قرآن مجید کی بہت سی صورتیں انہی انبیاء کے نام سے موسوم ہیں جن کی سیرت اس صورت میں بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ ایسے ہی سورہ لقمان بھی ہے، سورہ کہف، ان ناموں سے بھی صورتیں موسوم ہیں۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرات انبیاء اور علماء اور صلحاء کی سیرت اور تاریخ لکھنا کس درجہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ سامعین محترم، سیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا علم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور کمالات معلوم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ایمان میں زیادتی اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سی آیات اور احادیث کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ان کے حق میں سیرت کا علم دعوت ایمان اور دعوت الی الحق کا ذریعہ ہوگا۔ پہلی امتوں نے بھی اپنے انبیاء کی اور قوموں نے اپنے سادات اور اپنے سرداروں کی سیرتیں اور تاریخیں لکھی، مگر سب کی سب نامکمل تھیں، کیونکہ جن قوموں کا سامعین محترم یہ حال ہو کہ جس کو وہ صحیفہ آسمانی اور کتاب ربانی سمجھتے ہوں وہی ان کے پاس محفوظ نہ ہوں، جیسا کہ تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ اب محفوظ نہیں ہے، اور یہ تک معلوم نہ ہو کہ کس پر اترا، کب اترا، کہاں اترا اور کس طرح اترا، اور جس کو وہ اپنا پیشوا سمجھتے ہوں اس کی قبر تک کا نشان بھی ان کو معلوم نہ ہو، تو وہ پیشوا
تو وہ اپنے اس پیشوا کی مکمل سیرت کیسے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری زندگی کے حالات اور واقعات تو بہت بڑی چیز ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ شرف صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے ہر قول اور ہر فعل کو متصل اور مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ یہی ایک امت ہے کہ جو اپنے نبی سے جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عہد نبوت سے لے کر آخر تک کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام سے روایات موجود نہ ہوں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں بھی زنا نہیں ہے، سب کا سب نکاح ہے، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو پوری دنیا کے تمام نسبوں سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، اس میں سے چند کا یہاں پہ میں تذکرہ کروں گی۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک میں نے 21 سلسلے بیان کیے ہیں، اور یہ سلسلہ نسب چلتا 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 بن شیس بن آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو ابھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری نسب نامہ۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سلسلہ نسب، اس کو مادری سلسلہ نسب کہتے ہیں، وہ بیان کرتی ہوں۔ مادری سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پدری دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے۔ قریش اصل میں ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اسی لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ہاشم کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ہاشم، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمر تھا۔ مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا، کیونکہ حشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔ ہاشم نے ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اسی طرح سے کھلایا۔ وہ نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر آنے جانے والا ان کے دسترخوان پر حاضر ہوتا تھا۔
غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا، کیونکہ شاہ روم کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے، اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ سامعین محترم، ہاشم نے ہی سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، ایک مرتبہ موسم گرما میں شام کی طرف اور دوسری مرتبہ موسم سرما میں یمن کی طرف۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور موسم گرما کے سفر کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے۔ جب حج کے ایام آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔ سامعین محترم، ہاشم کا نکاح بنو نجار قبیلے کی عورت سلمہ بنت عمر سے ہوا تھا، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ رکھا گیا، کیونکہ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنی میکہ میں رہیں۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو مطلب نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا، یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں کیوں ہے۔ اسی لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت یہ بات ظاہر کی کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ عبد المطلب کا بھی جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسان تو انسان بلکہ چرند اور پرند بھی ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السما، یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ اسی طرح سب سے پہلے غار حرا میں عبد المطلب ہی نے خلوت اختیار کی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ عبد المطلب کے حوالے سے ہی بات ہوگی اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کی خدمت میں سیرت سے متعلقہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔